هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو نظر ہے اور قسم ہے، جو نظر ہے اور جو قسم ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس نے حرام کیا، اس نے شرک کیا، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب اللہ کی قسم اٹھانے میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ غفور ہونے کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یہ جائز ہے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی انسان کہتا ہے میں تیری قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ جو ماں باپ کی قسم ہے، یا یہ جو تیری قسم ہے، یا یہ جو ہے کسی اور چیز کی قسم، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ جہاں تک قرآن کی قسم ہے کہ اگر تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن کا مطلب اللہ کی کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور میں اللہ کی اس صفت کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں تو جائز ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے اگر اس کی قسم اٹھا رہا ہے تو یہ اللہ کے کلام، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کہتا ہے مجھے مسجد کی قسم، مجھے اللہ کے گھر کی قسم، تو یہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو انسان کہہ سکتا ہے رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، لیکن یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ کعبے کی قسم، یہ تھوڑا سا صحیح نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کی قسم، قرآن کی قسم انسان اٹھا لیتا ہے تو قرآن کو یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور میں اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو اس کو اس سینیریو میں لا کے جواز سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ قرآن کے یہ بک جو ہے، یہ کاغذ اور گتا جو ہے، میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بیچارہ کوئی ایسے ہی جاہل سا تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا یا کیا کہ اس کو کہتے ہیں قسم اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں قسم کیسے اٹھاؤں؟ اس نے سمجھا پتہ نہیں قسم کیا چیز ہے، بڑی سی چیز ہے، تو جو ہے وہ بڑا ڈر رہا، میں نہیں کیسے اٹھاؤں گا۔ میں نے اس کے سامنے قرآن لایا گیا کہ اس کی قسم اٹھا۔ اس نے کہا اچھا اس کو اٹھانا ہے، یہ تو 10 اور لے کے آ جاؤ اور بھی میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو کاغذ ہے یا یہ جو گتا ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ اور عموماً ہم اپنے طرف جو ہے، اپنے اس علاقے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے میں اور بات پکی ہو جائے گی۔ تو یہ جو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کا قسم کے دائرے میں کوئی تصور نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ وہ انسان قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا لے یا نہ اٹھائے، قرآن کی قسم اس سینیریو میں اٹھائے کہ اللہ کا کلام صفت اللہ کا کلام ہے، اور میں اللہ کی صفت یعنی الفاظ اگرچہ یہی ادا کر رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، یعنی میں قرآن کی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن اس میں مقصود اللہ کا کلام ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو سامنے ہوتا ہے نا، یعنی وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تم کہو، یہ ہاتھ رکھ کے کہنا اور نہ کہنا یہ برابر ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے بولنا پڑے گا کہ میں قرآن یعنی اللہ کے کلام کی قسم اٹھاتا ہوں، تو اسلام میں وہ ویلیو رکھتی ہے، یہ ذہن رکھیں۔ ایک بات یہ کہنا ماں کے لیے کہ میں بچوں کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میں اپنے بچے کی قسم اٹھاتی ہوں، یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ کوئی انسان کہ میں اپنے باپ کی قسم اٹھاتا ہوں، حرام ہے۔
کوئی انسان کہ میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، حرام ہے، سب چیزیں ناجائز ہیں، صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قسم ہوتی ہے علی نیت المحلوف۔ اب قسم ہے تو قسم کے سارے مسائل سمجھنا ضروری ہے۔ قسم ہوتی ہے علی نیت المحلوف، الا یہ ہے کہ کسی کو مظلوم، کسی کو ظلم سے بچانا ہو، وگرنہ قسم ہوتی ہے علی نیت المقسوم۔ مثال کے طور پہ بیٹے سے کہا قسم اٹھاؤ تو نے نماز پڑھی ہے؟ وہ بولتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی، اور دل میں رکھا ہو کہ وہ پہلے والی نماز، دل میں رکھا وہ پہلے والی نماز، اور باپ پوچھ رہا ہے ابھی والی نماز کے بارے میں، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو نیت قسم میں چلے گی وہ جس کے لیے تم قسم اٹھا رہے ہو، تمہاری نیت پہ قسم نہیں ہوگی کہ میں دوسرے کے سامنے جا کے کہہ دوں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، دل میں سوچ رہا ہوں میں تو فلانے کی چوری کی نیت کر رہا ہوں، اس کی تو نیت کر ہی نہیں رہا ہوں۔ قسم ہوتی ہے علی نیت المحلوف، جس کے لیے آپ قسم اٹھا رہے ہیں نا۔ آپ اپنی مرضی میں کوئی عورت اپنے خامے سے پوچھتی ہے تو نہیں یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، دل میں نیت کر لے کوئی کسی اور چیز کی، اور قسم جو ہے وہ بیوی کو دے رہا ہو اپنے اس کام کی جو بیوی پوچھ رہی ہے۔ تو قسم میں اپنی نیت نہیں ہوتی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ یہاں پہ قسم میں نیت چلتی ہے آپ جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہو اس کی، اس پر آپ اگر قسم غلط اٹھا رہے ہو تو مجرم بن رہے ہو، اگر غلط بیانی کر رہے ہو تو یمین غموس گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دل کے اندر کچھ اور بات رکھ کے اور آگے قسم جو ہے وہ کوئی اور بات کی دے رہے ہیں اور اپنے دل میں کوئی اور رکھا ہوا ہے، تو قسم اس پہ نہیں ہوتی، الا یہ ہے کہ کسی مظلوم کو بچانا ہو، الا یہ ہے کہ کسی جو ہے کسی کے اوپر کوئی کسی کی جان کو بچانا ہو، تو یہ ایک اس میں اجازت ہوتی ہے، وگرنہ قسم علی نیت المحلوف ہوتی ہے، اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، جو آپ سے قسم لے رہا ہے اس کی نیت پہ قسم ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، یہ چند مسائل ہیں قسم کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی صفات کی قسم کے علاوہ قرآن کی بھی اس سینیریو میں کہ اللہ کا کلام ہے ہم اس کی لے رہے ہیں، جو قرآن کا کاغذ اور کتاب ہے اس پہ ہاتھ رکھنا قسم کے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کی زبان کے بول ہیں، آپ جس کے اوپر آپ اللہ کے کلام کی قسم اٹھا رہے ہو وہ اس پہ جو ہے وہ قسم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، کسی اور کی، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، یہ الفاظ سارے کے سارے اسلام کے اندر ناجائز ہیں۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔